ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، صم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے ہیں، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے۔ اس آیت پر جب ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں۔ آیت کا آغاز کیا گیا ہے اِنَّا، بے شک، کہ اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ صریح حقیقت ہے کہ سب سے برا اس روئے زمین پر وہ ہے، یعنی اللہ نے جتنی مخلوقات اس روئے زمین پر پیدا کی اس میں سے سب سے برا وہ انسان ہے جو اللہ کے کلام کو سنے اور سننے کے بعد پھر وہ اس کو اگنور کرے، یعنی اللہ کے کلام کو سن لیا اور سننے کے بعد اس پہ کوئی غور و فکر نہیں، کوئی ایکشن نہیں، کوئی عقل سے کام نہیں لینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے میں اس کو مانوں۔ جو ایسا کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ اس روئے زمین پر سب جانداروں سے، سب جانوروں سے بدتر ہے۔ انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ اللہ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، بے شک میں نے انسان کو بہترین تخلیق کیا، بہترین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین تخلیق ہے، اور اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے۔ پھر اسی سورۃ 3 کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسی سورت میں اللہ نے کہہ دیا کہ اسفل سافلین، کہ یہ پھر جب گراوٹ میں جاتا ہے تو یہ اسفل سافلین یعنی بروں سے برا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی گراوٹ کیا ہے، اس کی گراوٹ وہ کیسے گراوٹ میں جاتا ہے؟ یہاں اس آیت کو ہم سمجھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا برا اللہ نے اس کو قرار دے دیا، اتنا برا قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا میری ساری مخلوقات میں سے سب سے بدتر شر الدواب، جتنی میری مخلوقات ہیں اس دنیا میں ان سب سے بدتر وہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو سنے اور پھر نہ سنی کر دے، انسنی کر دے، یعنی اس نے جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ کا پاک کلام جو سن لیتا ہے یقیناً اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا دل بدلتا ہے، اس کا دل لرزتا ہے، کیونکہ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے ساتھ انوارات و تجلیات آسمان سے اترتی ہیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پر کوئی شیطانی جناتی مخلوق ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں، فوراً مسلمان وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف قرآن مسلمان نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا بھی یہی رویہ تھا کہ جہاں کچھ نیگیٹو انرجی انہیں محسوس ہوتی تھی، اور آج دن تک ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں دم درود ہوتا ہے اسی طرح ان کے ہاں بھی دم درود ہوتا ہے، وہ بھی نیگیٹو انرجی کو بھگانے کے لیے اللہ ہی کے کلام کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے کلام، صرف اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جو شیاطین جنات ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر محض کلام کو پڑھنا ہے، کلام کی تلاوت ہے، یہاں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ ایک شخص اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ حفاظت کے حصار میں چلا جاتا ہے، بھلے اس کو آیت الکرسی کا ترجمہ تفسیر کچھ نہیں پتا، اس نے صرف الفاظ کو ادا کیا ہے۔ کیا اس دنیا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں آپ کو اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے اندر اتنی قوت رکھے، اتنی قوت رکھے کہ سب ہو جائے؟ تو یہ وہ کلام ہے، یہ سب کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے؟ کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے ان لفظوں میں ایک ایک حرف میں
ایک ایک حرف کو اگر پڑھنے کا ثواب ہے نا، ایک ایک حرف کو پڑھنے کی نیکیاں اگر آپ کو مل رہی ہیں، تو اس ایک ایک حرف میں ایسے کوڈ ہیں، ایسے انوارات و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک شخص جب اس کو صاف دل کے ساتھ سنتا ہے تو اس کی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے، اگر نہیں بدل رہی تو وہ مجرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دھیان سے نہیں سن رہا، وہ توجہ نہیں دے رہا۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو کے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہ قرآن کو صرف اگر ہم خاموشی سے سن ہی لیں تو ہم اللہ کی ان بندوں کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ جن پہ اللہ نے کرم کر دیا، جن پہ رحم ہو گیا صرف سننے سے۔ تو اس کو اگر سننے سے ہی اتنا کرم ہو رہا ہے کہ اللہ کا رحم ہو رہا ہے، تو پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں کر رہا وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے، بد سے بھی بدتر ہے کہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس سے پہلو تہی کرے، یعنی اس کو سنے، اس کے معنی بھی اس کو سمجھ میں آ رہے ہیں، کیونکہ عربیوں کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا سیکھنے کی عربی، ان کو تو جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس کا معنی اور مفہوم وہ سمجھ رہے ہوتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بہرے اور گونگے ہو جاتے تھے، جان بوجھ کے غور ہی نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بدترین مخلوق قرار دیا، اور رہتی دنیا تک قرآن ہے۔ یہ اصول قرآن کا قیامت تک ہر اس شخص پر لگے گا جو قرآن کو سنے گا اور اس پر تدبر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ان سب کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں اپنی پناہ میں لے لے، کہ ہم قرآن سے کبھی بھی پہلو تہی کریں۔ قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہم اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور قرآن کے پیغام کو قبول کر لیں۔ دیکھیں، گناہ کا سرزد ہو جانا یہ دائرہ ایمان سے ہمیں خارج نہیں کرتا۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا، مومن فوراً کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ کا غضب کا مستحق کون ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کو سنے اور سن کر انسنا کر دے۔ یہ بدتمیزی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور اللہ نے اس شخص کے لیے اتنا قہریہ لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا ہے، ان شر الدواب عند اللہ، کہ وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تمام مخلوقات میں سے بدتر مخلوق۔ ایک فرد، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا انسان جس کو اللہ نے کیا کہا کہ یہ انسان ہے، اللہ نے کہا کہ اس فرشتوں اس کو سجدہ کرو کہ اس میں میری روح ہے، اس کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دیا، اور اب اللہ کا غضب اس پر اتنا ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری مخلوقوں میں سے بدتر ہوگی۔ کیوں دھتکار آ گیا؟ کیوں اتنا اللہ کا غضب اس کے اوپر ٹھہرا؟ مستحق وہ ٹھہرا اللہ کے غضب کا، کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر کیا کیا کہ پھر انسنا ہو گیا، انسنی کر دی، اگنور کر دیا، سم بکمن ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، کہ مطلب ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ بہرے اور گونگے وہی ہے نا جس نے سنا۔ آپ دیکھیں کہ جو گونگا شخص ہوتا ہے نا، جو بول نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ وہ سنتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم جب چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے، ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں نا، جو سی لینگویج ہم اس کے سامنے بولیں گے وہ وہی لینگویج بولے گا۔ جس انداز میں ماں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اسی انداز میں اس کا بیبی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ گویا کہ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے، تو بولنے کی شرط کیا ہے؟ سننا۔ جو سنے گا ہی نہیں وہ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ کا پیغام جو سنے گا ہی نہیں وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ گیا کہ وہ گونگا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے، اور وہ بد عقل بھی ہے، اس کو عقل بھی نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ کا بڑا غضب ہے اگر ہم غور کریں، اور ہمارے دل اس لیے لرز جاتے ہیں کہ ہم قرآن کے اوپر کان نہیں دھرتے۔
کرتے. قرآن ہماری اولین ترجیح ہے، اولین ترجیح. ہماری اتنی عمریں ہوں گی اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، تو ہم ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنا پورا فوکس اس پہ لگا